بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اس کی پوجا کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں خدا مانا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کی اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا، وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا، بالکل، کیا بات ہے؟ تو نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر 1,00,000 بچے قتل کیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس کام سے خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک میں ایک خاتون تھی جن کا نام نونا بتایا جاتا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر پھر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچا سکتا ہے جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانا شروع کر دیا، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارک تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد تارک تھے اور وہ مسلمان تھے۔
अरबाब नसब का भी इसी पर इत्तेफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारक थे। लिहाजा कुरान मजीद में अक्सर हदीसों में जो आजर को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारक की वफात के बाद इनकी वालदा से अब्द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से इसको बाप कहा गया हो। आजर मिट्टी पत्थर लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त करता था। इस तरह इसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आजर के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में आ गए और अपने चचा आजर के पास पहुंचे तो आजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और इन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी कीचड़ और कूड़ा करकट से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, है लोगों आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान अक्लो होश से खाली है और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन था। फिर बात यहाँ तक आ पहुंची, आजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातब हुए और कहा, प्रस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ही बुत है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो इसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहीम है जो आजर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसने एक ऐसे मुजरम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूं जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूं मौत बख्श दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है इसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब न बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत मुझे इजाजत दे, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी ना समझ है। आजर बोला, बादशाह सलामत आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दे, मैं इसे आपकी और आपके बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आजर से कहा, चचा जान ये बुत क्या है जिनको आप खुद ही बनाते हैं, खुद ही पूजते हैं और खुद ही इसको खुदा मानते हैं? आजर ये बात सुनते ही बिगड़ गया और इसने कहा, इब्राहीम फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले, चचा जान आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और इन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया
اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے اور اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملعنت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی اڑا نہیں سکتا، تو بھلا دوسروں کو کوئی نفع یا نقصان کیسے پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارے بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقوں میں اعلان کرا دیا ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں قصار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار مجھ پر سوا ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا اگر مجھ سے وہ خود مدد طلب کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دے۔ حق تعالی نے فرمایا خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی عمل اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت میں چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ اے آگ سرد ہو جا، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلولالا پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان ہمیں تعجب ہے کہ تیرا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ سب بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سائرہ
اور اپنے भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी। इस शख्स ने कहा मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। इस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा इस मुकाबले में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक ताला ने सबसे कमजोर मखलूक मच्छर को भेजा जिनसे फैजाब तहरीक हो गई और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और इनके सर नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलील और रुसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान न लाया। तो खुदा ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि इसके दिमाग में घुस जाओ, तो वो इसके दिमाग में जाकर इसका मगज खाने लगा। नमरूद इस कदर बेचैन हो गया कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि चप्पल की बारीक नोक इसके सर पर मारी जाए। नमरूद को इसी हालत में 40 साल गुजर गए तो वो ईमान न लाया, बिला आखिर इसी हालत में मर गया और इस पर जहन्नम मुसल्लत कर दी गई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।